آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب 5 سے 42 آیات مقدسہ تک۔ تب وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سور کار کہلاتا ہے، اس قطع کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر یوں ہی چشمہ پر بیٹھ گیا۔ وہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ تب سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں رسد خریدنے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پینے کو کیوں کر مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اس سے کہا، اے آقا، تیرے پاس ڈول تو نہیں ہے اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، جو کوئی یہ پانی پیے گا پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے جو میں اسے دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، وہ پانی مجھے دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ بھرنے کو یہاں آؤں۔ اس نے اس سے کہا، جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے زبردست کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور وہ جو اب رکھتی ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، بی بی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے جانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ وہ روح اور سچائی سے
اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح یعنی المسیح ہے، آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آئے اور متعجب ہوئے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، مگر کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کیوں باتیں کرتا ہے۔ تب عورت نے اپنا گھڑا چھوڑا اور شہر میں جا کر لوگوں سے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے تھے بتا دیے ہیں، کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا کہ ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو۔ اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہو گئے ہو۔ اس وقت شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی، ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بہت سے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، روزوں کے تیسرے اتوار کی لطوریہ تلاوتوں پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں خوشپور پاکستان سے فادر ندیم جان شاکر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع زندہ پانی ہے۔ ہم سبوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ پانی خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر مینہ برساتا ہے۔ جب اسرائیلی قوم بیابان میں پانی کے طلبگار تھے، تب خدا ان کو پانی مہیا کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے، اور وہاں لوگ پانی کے پیاسے ہوئے اور موسیٰ پر کڑکڑائے اور کہا، تو ہمیں مصر سے یہاں کیوں لایا
تاکہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہمارے معاشی کو پیاس سے ہلاک کرے۔ تب خدا نے انہیں پانی عطا کیا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں وہاں تیرے آگے حریب میں چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا تو وہ لوگ پئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے روبرو ایسا ہی کیا۔ آج کی انجیل مقدس بھی پانی کی بات کرتی ہے۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی کیونکہ اسے پانی کی ضرورت تھی۔ ہمیں بھی قدم قدم پر قدرتی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یسوع زندگی کے پانی کی بات کرتا ہے۔ وہ سامری عورت سے کہتا ہے، اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ یہ زندہ پانی کیا ہے؟ یہ زندہ پانی خدا کا وہ علم ہے جو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپا ہوا ہے تاکہ چھوٹوں پر ظاہر کیا جائے۔ یہ ایسا علم نہیں جس سے ہماری خود نمائی میں اضافہ ہو، یہ دنیاوی علم نہیں، یہ ایسا علم ہے جو ہمیں حلیمی، سادگی اور دل کی پاکیزگی میں امیر بناتا ہے۔ یہ خدا کا مکاشفہ ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ یسوع سامری عورت سے کہتا ہے، اگر تو خدا کی نعمت جانتی، اگر ہم صرف خدا کی نعمت کو جانیں، اگر ہم صرف پاک یوکرسٹ کے ساکرامنٹ میں خدا کے تحفے کو جانیں، اگر ہم صرف اپنی مسیحی اور مذہبی زندگی کی بلاہٹ میں خدا کے تحفے کو جانیں، اگر ہم صرف چیزوں کو ان کے درست پس منظر میں دیکھیں، اگر ہم صرف یہ جانیں کہ یسوع میں زندگی کیا ہی قیمتی ہے، تو پھر ہم زندہ پانی حاصل کرنے کے حقدار ٹھہریں گے۔ خداوند یسوع سامری عورت کو زندہ پانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ عورت ایسی ناپسندیدہ شخصیت کی مالک تھی کہ اسے کبھی بھی زندہ پانی نہ ملتا۔ ایک تو وہ سامری تھی اور یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ سامریوں میں بھی وہ اس قابل نہ تھی کہ اس کو زندہ پانی ملتا۔ پھر وہ عورت تھی اور یہودی عام طور پر سر عام عورتوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر یسوع کے شاگرد حیران تھے کہ وہ عورت سے بات کر رہا ہے۔ عورتوں میں سے بھی وہ ناپسندیدہ عورت تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ سامریوں میں بھی ایک رد کی ہوئی عورت تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اس وقت اکیلی پانی بھرنے آئی جب یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ عام طور پر یہ وقت عورتوں کے لیے گھر میں رہ کر کھانا بنانے یا کھانا تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی قربت سے بھی کنارہ کرتی ہے۔ یہ سامری عورت خطا کار تھی۔ وہ 5 شوہر رکھ چکی تھی اور جس کے ساتھ وہ ابھی رہ رہی تھی وہ بھی اس کا حقیقی شوہر نہیں تھا۔ اس کے باوجود یسوع اس عورت پر بے شمار حیرت انگیز سچائیاں آشکار کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا روح ہے۔ دوسرے نمبر پر یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ جو خدا کی پرستش کرتے ہیں ان کو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیحا ہے۔ وہ اسے صاف طور پر بتاتا ہے کہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ چوتھے نمبر پر یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور 5ویں نمبر پر یسوع اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے آیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامری عورت نے مختصر سے وقت میں یسوع سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ بڑی خود اعتمادی سے یسوع کے ساتھ گفتگو کرتی رہی۔ پہلے اس نے یسوع کو یہودی کہا، پھر وہ یسوع کو آقا کہتی ہے، اس کے بعد وہ یسوع کو نبی کہتی ہے، اور پھر یسوع کو المسیح کہتی ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ یسوع نے اس کے ضمیر کو پڑھ لیا ہے۔ آخرکار طویل گفتگو کے بعد وہ یسوع کو دنیا کا نجات دہندہ بھی مان لیتی ہے۔ یقیناً اسے اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا تھا، پھر اسے اپنے ضمیر کی طہارت کرنی تھی، تبھی وہ یسوع کی شاگردہ بن سکتی تھی۔ ایک عورت، اس سے بڑھ کر اور کیا
کہ وہ خطا کار تھی تو بھی یسوع کی شاگردہ بن جاتی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ وہ سامریوں کے تمام لوگوں کے پاس جا کر یسوع کی گواہی دے تاکہ وہ بھی یسوع پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ یسوع نے سامری عورت سے کہا، مجھے پینے کو دے۔ یسوع نے سامری عورت سے صرف سادہ پانی نہیں مانگا تھا، دراصل وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے مسیحا قبول کرے، جو اسے روح القدس کا زندہ پانی دے سکتا ہے، جو ایمانداروں کے دلوں میں پانی کا چشمہ بن جائے گا، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ہمیں سامری عورت کی مانند یسوع کا پرچار کرنا ہے۔ یسوع ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں۔ یسوع اب ہاتھ نہیں رکھتا، اس لیے اب اسے ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع کے کام کریں۔ یسوع اب اپنے پاؤں نہیں رکھتا، اس لیے اب ہمارے پاؤں دوسروں کو نیا رستہ دکھانے کے لیے چل پڑیں گے۔ یسوع کی اب کوئی آواز نہیں، اس لیے اب ہماری آواز لوگوں کو بتائے گی کہ کیسے یسوع نے دکھ اٹھائے، کیسے وہ مرا، کیسے وہ دفنایا گیا، کیسے جی اٹھا اور کیسے وہ آسمان پر چڑھ گیا اور کیسے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ یسوع اب اپنی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اب ہماری مدد کی یسوع کو ضرورت ہے کہ ہم یسوع کو دوسرے لوگوں میں متعارف کروائیں اور دوسرے لوگوں کو یسوع کے پاس لائیں۔ یعنی اب ہمیں یسوع کے ہاتھ، یسوع کے پاؤں، یسوع کی آواز اور یسوع کی مدد بن کر خوشخبری کو پھیلانا ہے۔ آئیں یسوع کے زندہ چشموں میں سے پئیں تاکہ زندگی بھر کبھی پیاسے نہ رہیں۔ آمین۔